بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لہٰذا میں نے پہلے جو فقرہ کہا ہے نا، یہ امام حسین کی محبت کسی فرقے کی وراثت نہیں ہے۔ اب سارے مسلمان بھائی تشریف لائیں، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، بعد میں ماتم داری ہے اور مجھے گفتگو روک لینا چاہیے، لیکن یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں ہے۔ یہ میں بھی آپ کے آپ تک یہ بات پہنچی ہو کہ ایک عجیب سسٹم بنا جا رہا ہے کہ یہ جی سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں، اس سب کچھ میں بہت کچھ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں، انہیں کیا پتہ مقام توحید کیا ہے، شیعوں کو کیا پتہ اللہ کیا ہے۔ ایک ایک بندے کی مجھے آج تائید کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کی غلط فہمی دور ہوتی رہے۔ آپ کہتے ہیں شیعوں کو کیا پتہ اللہ کا مقام کیا ہے، ہم شیعہ اسے اللہ مانتے ہیں جسے علی بھی سجدے کرتا ہے۔ بولے میرے ساتھ، بولے میرے ساتھ، مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی جی۔ لہذا اور ایک اور گزارش بھی کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، گفتگو مجھے روکنا ہے، میری ایک اور بھی اپیل ہے۔ ہاں حالات، میرا خیال ہے میں کبھی بھی یہ بات نہ کرتا، منت کے ماحول میں کہہ رہا ہوں کہ نصیریوں کو اپنے علیحدہ فرقے کا اعلان کرنا چاہیے۔ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، ہم علی کو ولی اللہ مانتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ، متوجہ ہیں سرکار؟ اے مولوی ذاکر کے ساتھ بولنے سے ایف آئی آر میں نام نہیں آتے، اب یکدم ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ سارے جواب دیں گے؟ اصل میں صورتحال بڑی عجیب ہے۔ پہلے بہت عرصہ میں خاموشی رہا کہ بات ممبر پہ ہر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب میرا خیال ہے خاموشی جرم بنتی جا رہی ہے۔ ہمارے اندرونی جو دو قبیلے جو یہ جی مقصر ہے، یہ جی غالی ہے، اب غالیوں میں نصیری بھی مل گئے۔ مقصر کیا ہے؟ مقصر عربی کا لفظ ہے۔ مقصر کسے کہتے ہیں؟ آپ مالک آپ کو عمرہ حج نصیب فرمائے، عمرے پہ جب آپ سعی کرتے ہوئے، یعنی وہ صفا مروہ کے چکر پورے کریں گے نا جب آپ، تو آخری چکر جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ ایک بندہ کینچی لے کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ عمرہ کرنے والوں کے تھوڑے سے بال کاٹ دیتا ہے، اسے تقصیر کہتے ہیں۔ آپ چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں، اوے خود نہیں پتا تھے کسی عمرے والے نو پوچھ لیا جی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تھوڑے سے بال جو کاٹے جاتے ہیں قبلہ، اسے تقصیر، مالک سب کو نصیب فرمائے، آمین کہا کرو یار، آمین کہا کرو۔ اسے تقصیر کہتے ہیں۔ کینچی سے جو بال کاٹے جاتے ہیں اسے تقصیر کہا جاتا ہے۔ تقصیر ہی سے مقصر ہے۔ مقصر انہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ جب علی کے فضائل پڑھے جائیں تو کچھ مولوی کینچی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ایتھوں ود گئے نے کٹ دے۔ میری بات آپ سن رہے ہیں؟ میں آپ سے کیا کہہ، تو ہاں یہ عربی، مہربانی نہ پیسہ، تو مطلب یہ تقصیر کا لفظ ہے۔ اور چلیں آپ اور میرے قریب ہو جائیں گے، ظہر کی 4 رکعتیں واجب ہیں۔ آپ سفر میں جب ہوتے ہیں تو آپ کی فقہ کیا کہتی؟ بول پڑھو یار، بول پڑھو۔ اوے جی، او بھائی تو نے 4 پڑھنی تھی، قصر کر رہا ہوں جی کیونکہ میں مسافر ہوں، لہذا جب 4 کی
کم ہو کے 2 ہو جائیں اسے قصر کہتے ہیں. تعداد جہاں گھٹا دو اسے قصر کہا جاتا ہے. مقصر اسے کہتے ہیں جو آل نبی کی فضیلت گھٹا دے. آپ چپ رہیں گے مجھے افسوس ہونا ہے. بھائی دیکھیں میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن مجمع پہ مرضی مسلط نہیں کر رہا. میں غلط ہوں آپ مجھے اٹھ کے کہہ دیں, خدا جانتا ہے. علامہ حضور نقوی صاحبان ذمہ دار چہرے بیٹھے ہیں, مجھے آپ روکیں گے کوئی ناراض نہیں ہوگا. ہاں ہوتا ہے بانی مجلس جی ناراض ہو جاتے ہیں جی ساڑھے مہمان کے سامنے جی ذاکر مولوی کے سامنے کو بندہ بول پڑا. میرا تو آج کا جو میزبان ہے وہ بھی بیچارہ میری طرح کا مسکین ہے, لہذا کوئی خوف بھی نہیں. غلط کہوں آپ مجھے روک دیں. میرے عقیدے کے مطابق یہ جو نصیحری لوگ ہیں نا حقیقت میں یہ بھی مقصر ہیں. بات مشکل ہے, میں نے پہلے کہا ہر ذہن شاید میرے ساتھ فوراً سفر نہ کرے. بھائی مقصر کسے کہتے ہیں؟ جو علی کے فضائل میں کمی کرے. یہ جو علی کو اللہ کہہ رہے ہیں نا حقیقت میں یہ بھی مقصر ہے. یہ علی کو اللہ کہہ کے علی کی فضیلت بڑھا نہیں رہے, گھٹا رہے ہیں. علی کو اللہ کہنے والے بھی علی کے فضائل میں کمی کر رہے ہیں. اکثر بندے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ علی کو اللہ کہہ رہے ہیں اور ریاض رضوی کہہ رہے ہیں کہ یہ علی کے فضائل میں کمی کر رہے ہیں. میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. یہ حقیقت میں علی کی فضیلت میں کمی کا باعث بن رہے ہیں. بظاہر جی علی اللہ کمی کیوں علی کے فضائل گھٹاتے ہو؟ اللہ کون ہے؟ جی اللہ بیٹے دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, رزق دیتا ہے, تخت دیتا ہے, بخت دیتا ہے. بھئی اللہ ہے, اس نے دینا ہی ہے. اگر کوئی بندہ کہہ دے علی اللہ ہے اور علی اللہ بیٹا دے رہا ہے پھر علی کے فضائل کب ہیں؟ یہ تو فضائل میں کمی ہے. فضیلت علی کی یہ ہے کہ بندہ ہو کے کام اللہ والے کر رہا ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. جی مہربانی سرکار. باقی وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں آپ کا بھائی ہوں, آپ کا عزیز ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را حالات کو سمجھیں. انتہائی حساس صورتحال. ایران کے علماء میں سے کسی عالم دین کے عقیدے سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مشہد والے مولا پہ اختلاف نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھی جا. اور مملکت ایران وہ ملک ہے. دیکھیں پاکستان کی آپ ہسٹری پڑھیں. جب پاکستان دنیا کے نقشے پہ آیا آپ اپنی ذمہ دار اپنی مرضی کے ذمہ داروں سے پوچھ لو کہ تمہارے اس غریب سے ملک کو سب سے پہلے تسلیم کرنے کا حوصلہ کس نے کیا تھا. دیکھیں آج اسرائیل پاور میں بھی ہے, ہمت میں بھی ہے, قوت میں بھی ہے, لیکن وہ اپنی توہین سمجھ رہا ہے کہ مجھے پاکستان تسلیم نہیں کر رہا. حالانکہ ہم اسے تسلیم نہ بھی کریں, اس کی پاور ہے. معیشت دنیا کی اس کے قبضے میں, فصلیں ہم لگاتے ہیں, ریٹ یہودی دیتے ہیں, معیشت پہ کنٹرول ان کا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی توہین سمجھ رہا ہے کہ پاکستان مجھے تسلیم. جب پاکستان بنا تھا تو تجھے افغانستان نے تسلیم نہیں کیا تھا. اس ملک کو ایران نے تسلیم. اور مجھے تو میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو وزیر اعظم صاحب کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. مشکل گیم ان کے نصیبوں میں آ گئی ہے. ٹرمپ جتنی عزت دیتا ہے اتنے بڑے کام لیتا ہے. لہٰذا محرم قریب ہے. میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ اگر کچھ عربی شہزادوں کو
آپ کچھ زبان دے بھی بیٹھے ہیں تو خدارہ عزاداروں کو پریشان نہ کرنا، کیونکہ میری ایجنسیوں سے بھی اپیل ہے، قومیں وہ مرتی ہیں جن کے مرشد مر جاتے ہیں۔ میری عزاداروں سے اپیل ہے کہ جہاں تک حب الوطنی، آخری میں فقرے کہہ رہا ہوں، جہاں تک حب الوطنی کا تعلق ہے، سید بادشاہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور ہمیں کسی سے کوئی سند لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہسٹری ہے۔ میں لائیو کیمرے پہ بات کر رہا ہوں، بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں بات نہیں ہو رہی۔ حب الوطنی کا تعلق جہاں تک ہے، ایک منٹ مجھے دیں، کیونکہ سارے علاقے کے سوبر چہرے بیٹھے ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کے مارشل لا میں ہمیں شیعوں کو اس ملک میں شرعی گالیاں دی گئی، کسی کو کافر کہنا شرعی گالی ہے، اس ملک میں ہمیں کافر کہا گیا۔ اور اچھا میرے خیال ہے آپ اگر تھوڑا پیچھے جائیں ایک لمحے کے لیے، جس حکومت کے دور میں ہمیں کافر کہا گیا، اسی ضیاء الحق کی حکومت ہی میں ہمیں رجسٹرڈ مسلمان مان لیا گیا۔ یہ دو حکومتوں کی بات نہیں ہے، میرا حافظہ میرا ساتھ دے رہا ہے۔ ملی یکجہتی کونسل بڑے اشاروں پہ بنی، ہاں ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے پھر ہی سبحان اللہ کرتے، ہاں سن لیا کرو یار۔ ضیاء الحق کے دور میں ہمیں کافر کہا گیا، اور اسی دور میں یہی منصورہ میں ذمہ دار علماء نے تحریر دی کہ شیعہ یقینی مسلمان ہے۔ آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو میں کیا کروں، لیکن ایک بات مجھے آپ تک پہنچانا ہے، ہمیں مسلمان یکسر کیوں مان لیا گیا، حالانکہ ہمیں کسی نے بھی دوبارہ کلمہ نہیں پڑھایا تھا۔ بولو یار خدا کے لیے بولے میرے ساتھ، ہم نے نہ مذہب بدلا نہ مرشد بدلے، زندگی پہلے بھی یا علی مدد تھی، پہچان آج بھی یا علی مدد ہے۔ جس دور میں ہمیں کافر لکھا گیا اسی دور میں تحریراً ہمیں مسلمان مانا گیا۔ اس میں تنظیموں کا پریشر نہیں تھا، اس میں قیادت کا پریشر نہیں تھا۔ ضیاء الحق کی آرمی ملٹری انٹیلیجنس نے اپنے چیف مارشل لا کو رپورٹ دی تھی کہ جن لوگوں کو پاکستان کی گلیوں میں کافر کافر کہا جا رہا ہے، ان کی تاریخ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، جس گھر پہ حضرت عباس کا علم ہوتا ہے وہ گھر والے اپنے وطن کے غدار نہیں ہوتے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، مہربانی سر مہربانی سر۔